हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर और यहाँ पर हर बरस 8 शव्वाल को एक प्रोटेस्ट होता है मौलाना यासूफ अब्बास साहब की जानिब से, जो इस वक्त लॉकडाउन को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई गैदरिंग नहीं की जा रही है। तो ये पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके सामने हम पेश कर रहे हैं शहीद स्मारक से लाइव, जो कि आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि सारे प्रोग्राम आपको इसी तरह से पहुंचा सके और दुआ गो भी है कि परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द दूर हो जाए, ताकि जिस तरह से हम ये प्रोग्राम मुनक्किद करते थे, जिस तरह से प्रोटेस्ट करते थे, जिस तरह से मजालिस से मुनक्किद करते थे, जिस तरह से इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस कोविड-19 को लेकर कि हम जिस तरह से मस्जिदें हमारे यहाँ लॉक कर दी गई, इमामबाड़े लॉक कर दिए गए हैं, और ज़ाहिर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। हत्ता कि ये जो प्रोटेस्ट आज 8 शव्वाल है, और ये प्रोटेस्ट हर साल मुनक्किद होता था और बड़ी शान ये अज़ीमुश्शान प्रोटेस्ट मुनक्किद किया जाता था मौलाना यासूफ अब्बास साहब की जानिब से। लेकिन इस वक्त ये आप जो स्क्रीन पर देख रही हैं, ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी है और इसमें हमारे साथ कई स्पीकर, कई ऑरेटर हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपनी बात आपके सामने पेश करेंगे। जाहिर है कि पहले आप यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे, इस वक्त हालात ये कि हम आप तक पहुँच रहे हैं मोबाइल के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी और सारी रहेगा, और आगे भी जिस तरह से अगर ये प्रोग्राम हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कैंसिल किए जाते हैं, तो ग्राफ एजेंसी की टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे पिछले 19 रमज़ान को हमने आपको प्रोग्राम दिखाया, ज़ियारत कराई ताबूत गलीम की, जैसे 21 रमज़ान को हमने ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई, उस तरह से आगे आइंदा भी होने वाले प्रोग्रामों की आपको ज़ियारत करा सकें। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ मजालिसें होती थी जो नहीं हो पा रही, हम उसको भी लाइव ग्राफ एजेंसी के चैनल पर लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त ये प्रोग्राम, क्योंकि ये मौलाना यासूफ अब्बास साहब की जानिब से मुनक्किद किया जाता था और ये ऑनलाइन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, तो हम गुजारिश करते हैं यहाँ पर कि जो ऑरेटर्स थे, क्योंकि इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होता था, तो इस वक्त भी हम कोशिश ये करेंगे जिस तरह से ये प्रोग्राम पास्ट टाइम में, यानी पिछले कई बरसों से जो मुस्तकिल जो तरीक़ा रहा है इस प्रोग्राम को, उस तरीक़े को ऑनलाइन पर भी हम बरकरार रखें। जैसे कि इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता था, तो हम गुजारिश करते हैं जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो आएँ और बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम रब्बानी से प्रोग्राम का आगाज़ करें। लेकिन उससे कबल मैं आपको वो फुटेज भी दिखाना चाहूँगा जो पिछले साल यानी 2019, जब कोविड-19 का इश्यूज़ नहीं थे और उस वक्त के हालात क्या थे। अगर ये कहा जाए कि शहज़ादी पर होने वाले जुल्म अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आज ये अभी 1 सदी भी मुकम्मल नहीं हुई है, 100 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, क्योंकि 1926 में मज़ार मुक़द्दस मुनदिम किए गए थे हमारे आइम्मा के बखी के अंदर, और आज भी ये जुल्म जारी और सारी है। इसी को लेकर यहाँ पर मौलाना यासूफ अब्बास साहब प्रोटेस्ट करते थे। ये शहीद स्मारक है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। और ज़ाहिर है कि हम एक पढ़ा लिखा समाज है और हम कभी भी किसी चीज़ को लेकर ज़िद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जान से ज़्यादा दूसरों की जान की अहमियत होती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम अपने अरकान छोड़ देंगे, जो हमारे डिमांड है, जो हमारी नीड्स हैं, उनको हम छोड़ देंगे। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम अज़ादारी भी करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस के साथ जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो शहीद स्मारक पर मौजूद है और यहाँ पर हर साल एक बड़ा प्रोटेस्ट होता था, अज़ीमुश्शान
प्रोटेस्ट किया जाता था मौलाना यासूफ अब्बास साहब की जानिब से, लेकिन हालात के मद्देनज़र फ़िलहाल ये प्रोटेस्ट आप जो देख रहे हैं ये ग्राफ एजेंसी पर, ये ऑनलाइन कर दिया गया है। और इस प्रोटेस्ट की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से होती थी, जिसको जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब भी तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। वो इस वक्त अभी कुछ देर के बाद हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर तकारीर का सिलसिला जारी रहता था, जिसमें शहर लखनऊ या आसपास के अतराफ़ के लोग और मोमिनीन और इकट्ठा होते थे आलिम दीन, और यहाँ पर आकर इस प्रोटेस्ट में शरीक होते थे और यहाँ पर अपनी बात रखते थे सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो जिस तरह से उन्होंने आज एक रविश बना रखी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की उन निशानियों को, उन आसार को मिटाने की कोशिश की जा रही है जो भी मुंसलिक हैं इमाम से या मासूमीन अलैहिस्सलाम से, उनको वो चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है, सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको किसी तरह से जल्द हम इन आसार को ख़त्म कर दें, ताकि उनके जो चाहने वाले हैं उनको एक तरह की अजियत भी हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है फ्यूचर में उनको इस तारीख़ के बारे में ख़बर भी ना हो। लेकिन इनको गवर्नमेंट को नहीं मालूम, सऊदी अरब की गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि अल्लाह करीब है और अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सब निशानियों को रखने वाला और अपने निज़ाम को बरकरार रखने वाला है। ये सऊदी जुल्म आज नहीं कल ख़त्म होगा, इनके चेहरे पर से नकाब उल्टेंगी इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट ईयर यानी सन 2019 में क्या हालात थे, किस तरह से मोमिन हज़ारों की तादाद पर यहाँ पर शरीक हुए, सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पर बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की गई कि हमारी बात यूएनओ के ज़रिए सऊदी गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और तामीर जन्नतुल बकी, रीबिल्ड जन्नतुल बकी के लिए डिमांड की जाए। तो इस वक्त क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि हम प्रोग्राम को ऑनलाइन आपके सामने लेकर आए हैं, तो हमने कोशिश ये की है, हमारी ग्राफ एजेंसी की टीम ने पूरी कोशिश की है कि ये हालात जो हैं उनको उनका असर हमारे प्रोटेस्ट पे ना पड़ने पाए। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर दिया और प्रोग्राम का तरीका भी वही रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन को थोड़ा सा हमने कम किया है। इस प्रोग्राम का आगाज़ हर बरस तिलावत कलाम रब्बानी से होता था, तो इस बरस भी हम चाहते हैं कि तिलावत कलाम रब्बानी से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ हो। और हम गुजारिश करते हैं अपने भाई जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से बाकायदा तौर पर इस प्रोटेस्ट का आगाज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम वसदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लान आला सऊद। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत इला यौमिल क़ियामा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब। और सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हर बरस ये प्रोग्राम शहीद स्मारक पर आज ही के दिन यानी 8 शव्वाल को इसी वक्त यानी बाद नमाज ज़ोहरैन
फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब की जानिब से मुनक़िद होता था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि हम एक सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, तो उसका लिहाज रखते हुए हमने ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन आपके सामने पेश किया है, जिसमें हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान से मुक़र्रिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ामिन जाफ़री साहब नजफ़ी, जो कि शेख बशीर नजफ़ी साहब दामज़िल्लुहुल वारिफ़ के दफ्तर से ख़ास ताल्लुक़ है आपका, और उर्दू ज़बान के जो भी मसाइल होते हैं ज़ायरीन के इराक़ में वो उसको हल करते हैं। तो गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ामिन जाफ़री नजफ़ी साहब क़िबला से कि वो ऑनलाइन तशरीफ़ ला चुके हैं। गुजारिश करते हैं उनसे कि वो अपने तासुरात आज के प्रोग्राम के हवाले से और इन्हदाम जन्नतुल बक़ी के हवाले से मोमिनीन के सामने पेश फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले वक्त के इमाम, हमारे आपके तमाम मोमिनीन के सरपरस्त की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ, और दुनिया भर में बसने वाले मोमिनीन के जो आज रसूलुल्लाह की गुंबद के करीब वीरान जन्नतुल बक़ी की आबादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपकी खिदमत में भी ताज़ियत व तस्लीत पेश करता हूँ। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जन्नतुल बक़ी के लिए जो आज पूरी दुनिया में मोमिनीन आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, बल्कि सिर्फ शियों को नहीं, होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते और जन्नतुल बक़ी के लिए आवाज़ बुलंद करते। लेकिन अफसोस अफसोस और अफसोस, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले तमाम मुसलमानों को गौर करना चाहिए। आज का ये तरक्की याफ्ता दौर है, कब तक हमारे मुसलमान जवान भाई सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे? कब तक ये कह के उन्हें खामोश करा दिया जाएगा कि तुम्हारे जानने की चीजें नहीं है, तुम चुप रहो? कब तक ये कह के खामोश करा दिया जाएगा कि ये बात शियों से मुताल्लिक है, तुमसे मुताल्लिक नहीं? गलत फहमी क्रिएट न करें, गलत फहमियाँ न पैदा करें। मेरे जवान भाइयों, मेरे जवान मुसलमान भाइयों, तरक्की याफ्ता दौर है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप लाइब्रेरियों के चक्कर लगाएं, किताबों की वरगर्दानी करें, तो दुनिया ने तरक्की कर ली। आज के दिन, आज के ज़माने में मोबाइल में भी गुजारे भर मालूमात मिल सकती है इंटरनेट के ज़रिए से। पढ़ें तो सही, गौर तो करें कि आखिर आशिया कम से कम यही चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी कि आपको मुतवज्जे करती कि आखिर जो शिया आज पूरी दुनिया में जन्नतुल बक़ी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो क्यों बुलंद कर रहे हैं? कौन लोग हैं जिनकी कब्र जन्नतुल बक़ी में है? क्या वाकई जन्नतुल बक़ी सिर्फ शियों का मसला है? नहीं। अगर इंसाफ के साथ पढ़िए, देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दसात से जुड़ा ये मसला है। जन्नतुल बक़ी रसूल अल्लाह के ज़माने से मुसलमानों का एक रईसी कब्रिस्तान है। आज के दौर में हालिया मसाहत तकरीबन इसकी 180,000 मुरब्बा है। हज़ारों की तादाद में अहले मदीना, ज़ायरीन, सहाबा किराम
یہاں تک کہ بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ اس میں 10,000 صحابی دفن ہیں. 10,000. ہم پہ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، جبکہ یہ الزام درست نہیں ہے. اور صحابہ کو ماننے کا ڈھنڈورا پوری دنیا کے ہمارے مسلمان بھائی پیٹتے ہیں. تو کیا انہیں ان کی غیرت اسلامی، غیرت صحابہ نہیں جاگتی کہ 10,000 صحابی جہاں دفن ہوں وہاں اس قبرستان کی یہ حالت ہے؟ ازواج نبی جناب خدیجہ کو چھوڑ کر، حضرت ابراہیم رسول اللہ کے چچا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق. بہت ہی فہرست لمبی طولانی ہے. سب اس جگہ دفن ہیں. جناب ام البنین سب سے پہلے رسول اللہ نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروایا تھا، حضرت عثمان بن مظعون، بڑے صحابی تھے رسول کے. رسول نے خود انہیں دفن کروایا تھا. اور میں اپنے جوانوں تک ایک اشتباہ ہے وہ بھی دور کر دوں. جب بات جناب حضرت عثمان بن مظعون کی آ گئی ہے کہ بعض لوگ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کبھی کبھی سننے کو یہ آوازیں آتی ہیں کہ کچھ نہ کہیے مولا علی نے تو اپنے بیٹوں کا نام بھی رکھا تھا. غلط فہمی نہ پیدا کیجیے. اگرچہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھا تھا تو پھر عثمان بن مظعون کے نام پر رکھا تھا. سب سے پہلے صحابی ہے جو بقیع میں دفن ہوئے. مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں امی جان بھی دفن ہے. اب وہ تو ان کو دفن کرنے والے بتائیں گے صحیح، یا ان کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے وہ صحیح بتائیں گے کہاں دفن ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دفن ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ امی جان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں. آپ کو محبت ہے، آپ کو مبارک ہو. آپ کو ہمدردی ہے، یہ ہمدردی آپ کو مبارک ہو. لیکن شیعہ قوم کے عقائد سے کھلواڑ نہ کیجیے. آپ کے اور کسی میرے یا کسی کے بولنے سے کوئی لعنت اللہ سے رضی اللہ نہیں بن سکتا. اور ہم کیسے بھول جائیں؟ کیا جنگ جمل بھول جائیں؟ جناب فاطمہ زہرا سے حسد بھول جائیں؟ جو کارستانیاں ہیں وہ بھول جائیں؟ اور اگرچہ ہم آج نفرت کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، تو اپنی طرف سے نہیں کرتے. ہمارے یہاں ثابت ہے، یہ ہمارا دین عقیدہ ہے. لوگ اپنے باطل عقیدے کو ڈھنڈورا پیٹتے، اپنے باطل عقیدے کا اس کو پوری دنیا میں پرچار کرتے، اور ہم اپنا صحیح عقیدہ بھی نہ بیان کریں. جن لوگوں کو محبت ہے چاہے آپ کو محبت مبارک ہو. اور میری تو دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا حشر بھی پروردگار ان کے ساتھ کرے. تو کم از کم اپنی امی جان کے لیے آل سعود کے خلاف آواز بلند کر لیجیے. ان کے لیے ہی ان کے حق میں بڑا بولنے کا ہوکا ہے، تو کم سے کم ان کے حق میں بول لیجیے آل سعود کے خلاف. ابھی کچھ دنوں پہلے افسوس کے ساتھ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تکلیف کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سننے میں آیا ایک صاحب ہیں جنہیں شاید علم ہضم نہیں ہوتا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کٹ حجتیاں، ان کی بکراتیاں اور ان کی کارستانیاں ان کو مشہور کرنے کے لیے کافی ہیں. عددارے کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف جو چیز ہمارے یہاں ہے ساری مقامیاں اسی میں ہیں. کبھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دشمنان اہل بیت نے جو اہل بیت کے ساتھ کیا وہ بھی کھل کر بیان کریں، ان کی کارستانیوں کو بیان کریں. جو اہل بیت کا غصب چھینا، اہل بیت کا حق غصب کیا گیا، یا جو آج تک اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس پہ کبھی مجھے تو نہیں دکھا. اللہ ان کی توفیق دے. نام لینے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنے جوان قوم
قوم کے اپنے جوانوں سے متوجہ ہوں، ایسے ایسے نہ جانے کتنے چلے گئے۔ سننے میں آیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بقیع میں نہیں ہے، بس اتنی باتیں سننے میں آئی ہیں۔ بولنے والے کے دل میں جو بھی بات تھی اسے پوری بیان کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کی قبر بقیع میں نہیں ہے تو ہم جائیں گے یوم القدس یوم البقیع نہ منائیں، ہم بقیع کے لیے آواز نہ بلند کریں، ہم آل سعود کے مظالم کے خلاف نہ بولیں؟ تو پوری بات بیان کرتے، پتہ چل جاتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، غلط فہمی نہ ہو، صحیح روایتوں میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اصل قبر کا پتہ آج تک شیعوں کو نہیں ہے۔ میرا وقت کا امام جانتا ہوگا، خدا جانتا ہے، لیکن کچھ اشارے تو بقیع کی طرف بھی ملتے ہیں نا۔ خود حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگرچہ مجھے دفن نہ کرنے دیں نانا کے پہلو میں تو ماں کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ کچھ اشارے تو ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالضبط قبر کا تحدیداً نہ پتا ہو، لیکن اس سے تو انکار کسی نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے بقیع میں بی بی دفن ہو، اور قبر کا صحیح آج تک صحیح پتہ نہ چلنا بی بی کے، یہ بھی ایک مظلومی ہے۔ اس کے لیے کم از کم آواز اٹھائیں، دنیا کو بتائے تو کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی اور اس حالت میں دفن کی گئی کہ آج تک کون سے اسباب و عوامل تھے کہ بی بی کو وصیت کرنی پڑی، کون سی وجہ تھی، یہی کم از کم بیان کریں۔ مسلمانوں، میرے مسلمان بھائیوں، آل سعود استعمار کی ایک سازش تھی، مسلمانوں کے سر پہ تھوپی گئی، اور اس کے نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ پوری دنیا میں دہشت گرد جیسے بھدے القاب سے مسلمانوں کو یاد کیا جانے لگا، دہشت گرد کہا جانے لگا۔ مسلمانوں کی تاریخ کبھی ظلم کی تاریخ نہیں رہی۔ معذرت چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں صاحب تو وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ تو ظالم تھے، اس سے اسلام کا کیا لینا دینا؟ اسلام امن کا مذہب تھا، اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کا مذہب رہے گا۔ ہاں اسلام کی حسین قبا اوڑھ کے کچھ لوگوں نے اپنی کرتوتیں کی ہیں تو اس سے اسلام بری ہے۔ یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کا ان لوگوں سے قتل لینا دینا نہیں ہے۔ میں یقین مانی میری بات کہ میں نہیں کہہ رہا میری بات آپ کو اگرچہ نہ ماننی ہو نہ مانی، لیکن پڑھیے، خود پڑھیے، کتابوں کی ورق گردانی کیجئے، دیکھیے کہ سیرت رسول کیا ہے، اور پھر جو قرآن میں اسلام بیان ہوا، جو سیرت رسول کے ذریعے سے اسلام بیان ہوا، اس اسلام سے ان کی حرکتوں کو لا کر اس میزان پر تولیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کہ اسلام مسلمان ہیں یہ بھی یہ نہیں ہے۔ اور جنت البقیع کے حق میں آواز بلند کرنا، آل سعود کے خلاف آواز بلند کرنا، مسلمانوں کے خلاف قطعاً آواز بلند کرنا نہیں ہے۔ غلط فہمی نہ ہو، آل سعود کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ کون سا اسلام تھا یہ؟ میں آپ سب سے مخاطب ہو کے ایک سوال کرتا ہوں، آج کی دنیا میں بڑی حقوق الانسان کی بات ہوتی ہے، اور یہ یورپ اور غربی میڈیا بھی اسے بہت اٹھاتا ہے، اور اس کے تحت نہ جانے کتنے ملکوں کو اجاڑ دیا گیا۔ حقوق الانسان، حقوق الانسان، مجھے انصاف سے بتائیے، آپ میں سے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کس کو یہ برداشت ہے کہ اس کے باپ کی قبر کے ساتھ، اس کے گھر والوں کی قبر کے ساتھ، اس کے عزیزوں کی قبر کے ساتھ وہ حشر کیا جائے جو آل سعود نے آل نبی کے صحابہ کی امہات المومنین کی قبروں کے ساتھ کیا ہے؟ ہے کوئی آپ میں سے یہ قبول کرے کہ ان کی قبروں کے ساتھ، نشان قبر کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی کی جائے؟ تو نہیں۔ پھر اپنے باپ کی بات آئے گی، اپنے رشتہ داروں کی بات آئے گی، تو سب کی غیرت جاگ جائے گی کہ ہمارے باپ، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار کا رتبہ، مرتبہ رسول اللہ کے گھر والوں سے زیادہ ہے، ازواج نبی سے ہیں۔ آپ تو ازواج نبی اور صحابہ کے بڑے دلدادہ ہیں، پھر کیوں خاموش ہے؟ مسلمانوں کی خاموشی سوال نشان کھڑا کرتی ہے کہ کیا مسلمان رسول کا
کی سیرت بھول گئے؟ کس مصلحت کے شکار ہو گئے یہ مسلمان؟ یا پھر آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا گیا، اور یوں پردہ ڈال دیا گیا اور پھر کچھ نہ بولیے، کچھ نہ کہیے، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اسی پردے کو ہٹائیے، آپ کو پوری حقیقت دکھ جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبر ہے بقیع میں۔ جابر بن حیان اور جو یہ مسلمانوں کے چاروں فقہ ہیں، جس کے آپ پیروکار ہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں۔ میں آپ کی بات کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا۔ آپ جن چاروں فقہوں کو مانتے ہیں، آپ کے ان فقہوں کے جو بانی ہیں، جو مؤسس ہیں، ان کے استاد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق۔ ان کی قبریں ویران ہیں، ان کی قبر پر ظلم کیا گیا۔ مجھے بتائیے کہ حق استاد یہی ہوتا ہے؟ حقوق الانسان کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے گھر والوں، نبی کے اقربا، نبی کی بیویاں، نبی کے اصحاب کی قبریں ویران ہیں، اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہے۔ اسی پردے کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، میرے جوان بھائیوں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں نجف اشرف سے، کب تک سنی سنی باتوں پر عمل کریں گے؟ اٹھائیے کتابیں، پڑھیے، دیکھیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جوان نسل کی جو پوری امت مسلمہ کا مستقبل ہے، مستقبل، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھیے۔ یقین مانیے، اس یہود اور سعود نے ہمیں اور ہماری تاریخ میں تحریف کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، ہمیں ہمارے ماضی سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقین مانیے، اگرچہ ہم سے ہمارا ماضی الگ ہو گیا، اگر ہماری جو روشن تاریخ ہے اسلام کی، اس سے الگ کر دیا گیا، تو ہم اپنی شناخت پہچان کھو بیٹھیں گے۔ تو اس یہود اور سعود کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ پڑھیے، نہ مانیے میری بات، ہو سکتا ہے آپ کو الجھنوں شیعوں سے۔ خود تو پڑھیے، اپنی کتابیں پڑھ لیجیے، نہ پڑھیے ہماری کتابیں، پڑھیے، کم سے کم دیکھیے تو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، کون دفن ہے، جنت البقیع کیا ہے۔ اور صرف جنت البقیع نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑے مظالم ہیں۔ جو دنیا میں دہشت گردی کہ یہ بدنما داغ مسلمانوں کے ماتھے پہ چپکا دیا گیا، یہ بھی آل سعود کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آل سعود کی جو تاریخ پڑھیے تو، یہ کہ آل سعود کے پاس یہ جو چیزیں ظلم کی تاریخ ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ ظلم کہاں سے شروع ہوا۔ میں شیعوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ جب وقت کے امام کی نظر جنت البقیع کی ان ویران قبروں پہ پڑتی ہوں گی تو امام کی کیا حالت ہوگی؟ کر سکتا ہے کوئی تصور؟ وہ امام کہ جس کو اللہ نے رکھا اس لیے کہ آنے کے بعد جناب زہرا کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، وہ امام کہ آنے کے بعد سے اسلام کو دوبارہ رائج کرے گا، اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا، وہ امام کہ جس کو اللہ نے باقی رکھا اس لیے کہ آنے کے بعد امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، وہ امام کہ جس کی وجود کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہمارا وجود ہے، اس امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا حیثیت ہوتی ہے؟ میں بول سکتا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں، بس ذرا غور کیجئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، دنیا میں بسنے والے میرے مومن بھائیوں، جنت البقیع کے لیے آواز بلند کر کے اپنے اس غمگین امام کے غم میں خود کو شریک کر لو۔ اے میرے مولا، ہم بھی غمگین ہیں، اے میرے مولا، ہم بھی منتظر ہیں کہ آپ ظہور فرمائیں۔ میرے مولا، ہماری بھی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ ہم جنت البقیع جائے، زیارت کر سکیں، آپ کے اجداد کی خدمت میں پرسہ پیش کر سکیں۔ مولا، ہم بھی آپ کے ظہور کے منتظر ہیں۔ دنیا والوں نے بہت ستایا ہے میرے مولا،
परवरदिगार से यही दुआ है कि परवरदिगार इन टूटी कब्रों के लिए, मोमिनीन की इज्जत के लिए, मोमिनीन की मदद के लिए, इस्लाम की बक्का के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्त के इमाम के ज़ुहूर में जल्दी ताज़ील फरमाए, ज़ुहूर में ताजील हो और वो हम दिन देख सकें कि जिस तरह से नजफ आबाद है, करबला आबाद है, मस्जिद मुक़द्दस आबाद है, क़ौम आबाद है, उसी तरीके से ये मदीने मुनव्वरा भी आबाद हो, रसूल की कब्र भी ज़ालिमों से आज़ाद हो, जन्नतुल बक़ी भी आबाद हो और हम बआसानी जाकर ज़ियारत कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आप ही आपने तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर क़ारी नदीम नजफ़ी साहब ने इस ऑनलाइन प्रोटेस्ट का आगाज़ कर दिया और आपने तक़रीर समाअत फरमाई हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ामिन जाफ़री नजफ़ी साहब से। और अब मैं गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम के रूह रवां जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते थे और कई बरसों से, गालिबन 9 बरसों से ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, ये उस की याद में किया जा रहा है जो मज़ारात मुक़द्दसा मुनज़्ज़म कर दिए गए थे सऊदी अरब में 1926 में। और इस वक्त लॉकडाउन को लेकर ये प्रोग्राम्स ऑनलाइन किया जा रहा है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने दी गई है और उसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ अली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला से कि इस साल ये जो प्रोटेस्ट आप ऑनलाइन ग्राफ एजेंसी पर कर रहे हैं, इसमें क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि अब हम लोग इस साल जो 2020 की आज 8 शव्वाल है, आज हम बीवी को उस तरीके से पुरसा नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से हम यहाँ पुरसा देते थे। आज यहाँ आके हमारा दिल मग़बूम है, हमारी आँखें डबडबाई हुई हैं इस वास्ते कि यहाँ के ऊपर हज़ारों की तादाद में मोमिनीन का जम गफ़ीर रहता था। यहाँ के ऊपर लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा के नारे लग रहे थे। यहाँ के ऊपर आले सऊद मुर्दाबाद, शाह सऊद मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारे लगते थे और यहाँ के ऊपर जितना हो सकता था मीडिया जमा करते थे हम, और हम आले सऊद के उस चेहरे को बेनकाब करते थे जो सऊदी अरब अपने को इस्लामी देश कहता है। हम इसी जगह के ऊपर हर साल आज ही के दिन 8 शव्वाल के दिन उनके चेहरे से नकाब उतारते थे और हम ये कहते थे कि ये इस्लामी देश नहीं बल्कि ये आतंकवादी देश है, क्योंकि इनके परचम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्होंने लिख लिया है। मैं आज 8वीं शव्वाल को मैं सऊदी अरब से ये कहना चाहता हूँ कि जब रसूल की बेटी का मज़ार बना नहीं सकते तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने की क्या ज़रूरत है। ये आतंकवादी देश है, इनका इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज जिस तरीके से ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहे हैं, इसी तरीके से आज ग्राफ एजेंसी की जानिब से और जनाब अबूज़र कंतूरी साहब की जानिब से और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जो सारी दुनिया में इस वक्त ऑनलाइन एहतजाज करके हम अपने ज़माने के इमाम को उनकी जद्दा का पुरसा दे रहे हैं। और हम ज़माने के इमाम से ये गुजारिश करते हैं कि या अल्लाह हमारे इमाम ज़माना को जल्द से जल्द भेज दे और इमाम जब आएँ तो एक तो मासूमा की जो पसलियाँ शिकस्ता हैं उसका इंतकाम ले, दूसरे बीबी की जो कब्र शिकस्ता है उसका इंतकाम ले। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़माने को जन्नतुल बक़ी को बताएं। मैं आज 8वीं शव्वाल को जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जारी है 8वीं शव्वाल यौम बक़ी के नाम से मनाएं। जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल क़ुद्स क़िबला अव्वल के नाम से मनाया जाता है, उसी तरीके से ईद की 8वीं तारीख चाहे वो कोई सा दिन पड़े, इसलिए कि हमारे यहाँ दिन नहीं देखा जाता है। 8वीं तारीख को हम यौम बक़ी के उन्वान से मनाएं। और आप अगर तन्हा हो तो तन्हा एहतजाज कीजिए, मजमे के साथ हो मजमे के साथ एहतजाज कीजिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर एक के हाथ में मोबाइल टेलीफोन है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा आज के दिन जितना हो सके लोगों को जन्नतुल बक़ी के बारे में बताइए ताकि सऊदी हुकूमत के चेहरे से, ये जालिम चेहरे से ये इस्लामी नकाब उतर सके, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने खाली जनाब फ़ातिमा ज़हरा ही नहीं वहाँ आराम कर रही हैं, हमारे 4 आइम्मा आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह
आज आप सोचिए, हम कहते हैं मौला अगर हम करबला में होते तो हम मौला ये करते ये करते ये करते, हम करबला में ना हुए, मगर इस वक्त तो हम हैं। ये जुल्म तो हमारे सामने हो रहा है कि हम जिंदा हैं, कब्र ज़हरा बेचराग है। हम जिंदा हैं, कब्र इमाम हसन पर साया नहीं है। हम जिंदा हैं, कब्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे साया नहीं है। हम जिंदा हैं, कब्र इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बेचराग है। हम जिंदा हैं, कब्र इमाम जाफर सादिक पर दिन की धूप पड़ रही है। अल्लाह अकबर। मादर अबुल फजल अब्बास शहजादी उम्मुल बनीन की कब्र भी बगैर साए के है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आज के दिन को यौम सियाह का नाम दीजिए और आज के दिन जितना हो सके सऊदी और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज कीजिए, इसलिए कि ये सऊदी नहीं बल्कि ये आतंकवादी लोग हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मौलाना यासूब अब्बास साहब, आपने बेहतरीन मैसेज आवाम के सामने पेश किया और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। व्यूवर्स, हम आपको ले चलते हैं 2019 में इसी शहीद स्मारक पर किस तरह से जम गफीर था। हज़ारों की तादाद में मोमिन यहाँ पर इकट्ठा थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो रीबिल्ड जन्नतुल बकी के लिए कि तामीर नौ की जाए जन्नतुल बकी के लिए। तो आपको दिखाते हैं वो फुटेज 2019 के जो यहाँ पर मोमिन जमा हुए थे। जैसा कि आपने फुटेज देखी कि किस तरह से मोमिन यहाँ पर इकट्ठा हैं, किस तरह से मातम कर रहे हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब, जो कि इस प्रोटेस्ट में पेश रहते हैं, बड़ी खिदमत रहती है इस प्रोटेस्ट को लेकर। और इस वक्त ये प्रोटेस्ट नहीं हो पाया जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम जानना चाहते हैं सिकंदर मिर्ज़ा साहब से उनके तासुरात इस प्रोटेस्ट के हवाले से। हज़रत सलाम अलैकुम। इस प्रोग्राम के हम लोग हर साल यहाँ पे करते थे, मगर इस साल ये कोरोना बीमारी के मारे हम मजबूर हो गए हैं और शहज़ादी से दुआ करते हैं जल्द से जल्द इस बीमारी को हिंदुस्तान से नेसो नाबूद करे और अगले साल उसी जज्बात के साथ, उसी मेहनत के साथ हम लोग इस जन्नतुल बकी के प्रोग्राम को करें और सऊदी हुकूमत जो जालिम हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन यहाँ होता है। और वहाँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खबर है जो जालिम हुकूमत सऊदी बनने नहीं दे रही है। अगर वो नहीं बनवा सकती है तो हम हिंदुस्तान के शियों को इजाज़त दे ताकि हम उसको बनवाएं। हज़रत, आपने देखा कि किस तरह के मनाजिर थे पिछले साल 2019 में प्रोटेस्ट को लेकर और इस साल हालात क्या हैं। और लास्ट ईयर भी जिस तरह से नौहा मजालिस का सिलसिला जारी था, इस साल भी हमारी पूरी कोशिश है कि इस नौहे आप तक पहुंचा सकूं, तकारीर जन्नतुल बकी के हवाले से आप तक पहुंचा सकूं। तो इस वक्त हमारे साथ फिर मौजूद हैं जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ हमारे पास और जो आज की मुनासिबत से कलाम है उसको मोमिन के सामने पेश फरमाएँ। गुजारिश की जाती है जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से। हज़रात, इनेदाम जन्नतुल बकी के उन्वान से उस्ताद शुअरा अली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब का कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। मुनहदिम हो गया मज़ारे बतूल, दिल पर क्यों कर न इसका दाग रहे, नूर से हो हमारे घर रोशन, नूर से हो हमारे घर रोशन, कब्र मासूम बेचराग रहे, कब्र मासूम बेचराग रहे, मुनहदिम हो गया मज़ारे बतूल, जुल्म कैसा किया ये शाह सऊद, मुनहदिम कर दिया मज़ारे बतूल, है तेरे पास कोई इसका जवाब, है तेरे पास कोई इसका जवाब,
جب کریں گے سوال تجھ سے رسول، جب کریں گے سوال تجھ سے رسول، منہدم ہو گیا مزار بطول۔ بہت شکریہ قاری ندیم نجفی صاحب، یقیناً یہ جواب دیں گے جب امام غیبت سے تشریف لائیں گے۔ اور یہ پروگرام جو اس وقت آپ 8 شوال کے حوالے سے لائیو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گا کسی نئے اوریٹر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات مومنین کے درمیان پیش کریں۔ تو اب میں گزارش کرنا چاہوں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے روبرو اپنے تاثرات 8 شوال کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے گراف ایجنسی بھی ہر سال اس احتجاج کو کور کرتی تھی، اور اس سال بھی آپ آن لائن اس احتجاج کو کور کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سبھی بالخصوص یاسو عباس صاحب کے اعلان کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ یہاں شہید اسمارک پر جمع ہوتے تھے، اور ہونے کے بعد ہم اپنا احتجاج یہاں سے درج کراتے تھے، لیکن کیونکہ اس سال جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کی احتیاط کے سلسلے میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے تمام مذہبی پروگرام جو گیدرنگ کے تھے، جو مساجد یا امام بارگاہوں یا خاص مقامات پر ہم کرتے تھے، ہم نے اس کو آن لائن کیا ہے، اور ہم وہاں پر جمع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں سب سے بڑی چیز ہے انسان کی جان کا تحفظ۔ ہم اس وجہ سے وہاں پر نہیں جمع ہوئے شہید اسمارک پر اس وقت، لیکن ہم آن لائن اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ظلم آل محمد پر ظلم تو بہت ہوئے۔ بنی امیہ نے ظلم کیے، بنی عباس نے ظلم کیے، اب آل سعود آل محمد پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم بنی امیہ کے زمانے میں نہیں تھے، ہم بنی عباس کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس دور میں جب سعودی جو وہابی طبقہ ہے جس نے آل محمد پر یہ ظلم کیا کہ ان کے روزوں کو منہدم کر دیا اور گنبدوں کو گرا دیا، اور آج ویران قبریں جن نفوذ کی وجہ سے مدینہ پہچانا گیا، جس کا نانا سارے دنیا پر بلکہ عالمین کے اوپر رحمت بن کر آیا، آج انہی نفوس طیبہ کی قبریں بے سایہ و بے چراغ پڑی ہوئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی مسلمان کیا کوئی مرتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے قبر کہاں بنائی جائے، تو پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے قبر سائے میں بن جائے۔ اگر کوئی سایہ نہیں ہے، درخت کا سایہ ہو تو اس درخت کے سائے میں قبر بنا دی جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، رسول کی بیٹی کی قبر، رسول کے نواسے کی قبر، رسول کے نواسے کے بیٹے کی قبر، رسول کے نواسے کے داماد اور پوتے کی قبر، رسول کے خاندان کے معصوم 5 افراد کی قبر آج قبرستان جنت البقیع میں لاوارث نظر آ رہی ہے۔ پڑوس میں قبرستان جنت البقیع کے پڑوس میں ملٹی اسٹوری بلڈنگز کھڑی ہیں، جس کے اندر اتنے بجلی خرچ ہوتی ہے، چراغ جلتے ہیں کہ اگر اتنی لائٹ یہاں خرچ کی جائے تو ایک علاقہ روشن ہو جائے، لیکن جب آپ رات میں قبرستان جنت البقیع جائیں گے تو اندھیرا ویرانی نظر آئے گی۔ یہ کون ہیں کہ جنہی نے روزوں کو منہدم کیا؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب، خدا اس پر لعنت کرے، اور سعود ابن عبدالعزیز، ایک دین کا رہنما بن کے آگے بڑھا تھا، ایک حکومت کی باغ ڈور سنبھال کے آگے بڑھا تھا۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ سعود ابن عبدالعزیز سے حکومت چھینی جا رہی تھی اور یہ ڈگمگا رہا تھا، اور ادھر محمد ابن عبد الوہاب کی اس دور کے مسلمانوں نے اتنی مخالفت کی تھی کہ خود اس کے باپ نے اور اس کے ہمشہریوں نے اسے شہر سے باہر کر دیا تھا۔ اس کو مذہب کی ضرورت تھی، اس کو حکومت کی ضرورت تھی، دونوں میں ایک ایگریمنٹ ہوا، اور جب اسلام دشمن طاقتوں نے یہ دیکھا کہ اسلام میں خلفشار مچ رہا ہے تو باہری طاقتوں نے انہیں خریدا اور اسلام کے خلاف فتوے دلوائے۔
جبکہ جس دور میں محمد ابن عبدالعزیز، محمد ابن عبدالوہاب اور سعود ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور یہ اپنے نظریے پیش کر رہے تھے، تو تقریباً پورے عالم اسلام نے فتووں کے ذریعے علماء نے ان کی مخالفت کی، ان کو کفر کا فتویٰ دیا گیا، لیکن یہ کافر باہری طاقتوں کے سپورٹ سے اتنے مضبوط ہوئے کہ انہی نے نواسہ رسول کی قبر پر وہ گنبد جو 8 پہلوؤں سے بنا ہوا تھا، جس کے لیے لوگوں نے لکھا ہے، جنہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے سفرنامے تاریخ میں موجود ہیں، ان کے سفرناموں کو پڑھیے، انہی نے پوری تعمیر کا ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا گنبد امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روضے پر تھا، اور اس کے نیچے الگ الگ زریاں تھیں جن میں زائرین جا کر زیارت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن جب وہابی مذہب اسلام کا چولا پہن کر سامنے آیا تو اس نے وہاں کے روزوں کو منہدم کر دیا۔ میں گراف ایجنسی کے ذریعے جناب یاسوف عباس صاحب، مولانا یاسوف عباس صاحب کا قائم کردہ یہ احتجاج جو اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم شہید اسمارک پر نہیں کر پا رہے ہیں، آن لائن ہم احتجاج کو درج کراتے ہیں، اور UN سے گزارش ہے کہ آپ انسانوں کی تحفظ اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں شیعہ مسلمانوں کی اس آواز کو آپ سنیں اور حکومت سعودی عرب پر دباؤ ڈالیں کہ وہ روزے بننے کی اجازت دے، اور ہم اپنی حکومت سے بھی، بھارت کی حکومت سے بھی، کیونکہ ہم ایک وفادار بھارتی مسلمان ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز پر وہ توجہ دے اور حکومتی ذرائع کے ذریعے سعودی عرب کو مجبور کرے کہ وہ ہمیں جنت البقیع اور جنت المالا پہ روزوں کی تعمیر کی اجازت دے۔ اور میں اپنی حکومت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر دہشت گردی سے نجات چاہیے ہے تو ہندوستان میں وہابیت کو پنپنے نہ دیجیے گا۔ جس دن بھی وہابیت غالب آ گئی اسی دن ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اسلامی دہشت گرد جو کہلاتے ہیں وہ حقیقت میں اسلامی دہشت گرد نہیں ہیں، وہ وہابی دہشت گرد ہیں۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، قتل ہو جانے کا حکم دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں غازی بننے کی دعا نہیں ہے، شہید ہونے کی دعا ہے کہ اللہ شہادت دے۔ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک مقصد پر حق کے ساتھ ظلم کے خلاف آپ قدم اٹھائیں اور اپنا سر انسانوں کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے قربان کر دیں۔ ہمارے یہاں قربانیاں دی جاتی ہیں، گلے کاٹے نہیں جاتے۔ یہ تو سعودی عرب سکھاتا ہے، وہابیت سکھاتی ہے کہ تم انسانوں کو کس طرح سے اذیتیں دو۔ میں پھر سے مخالفت کرتا ہوں اس تحریک کی جو وہابی لے کے آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا، اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد قبرستان جنت البقیع اور قبرستان جنت المعلا مکے میں جو روزے منہدم کیے گئے ہیں ان پر تعمیر نو کی اجازت دی جائے۔ ہمیں ان کے ناجائز پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو الحمدللہ اکیلے مومنین لکھنؤ جو ہیں ایسے روزے تعمیر کروا دیں گے کہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کس طرح سے روزہ تعمیر ہو گیا۔ میں آخر میں تمام سننے والوں کی خدمت میں 8 شوال انہدام جنت البقیع کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اپنے زمانے کے امام ولی عصر کی خدمت میں بھی 8 شوال
انہدام جنت البقیع کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہر اس شخص کو جو مشن آل محمد کو آگے بڑھا رہا ہے اسے صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر دے۔ اور میں جناب ابو ذر صاحب کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو اور زیادہ ترقی دے، اور ان کی اسلامی خدمت جو یہ انجام دے رہے ہیں اور فقہ آل محمد، علوم آل محمد لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کا شمار غلامان آل رسول میں قرار دے۔ پروردگار جلد سے جلد امام ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت شکریہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کہ آپ نے بڑی نصیحت آمیز تقریر مومنین کے درمیان پیش کی 8 شوال کے حوالے سے جو روزے منہدم کیے گئے، تو اس حوالے سے آپ نے سعودی حکومت کے آل سعود کے جو مظالم کیے ہیں انہوں نے مزارات مقدسہ پر، اور جو آج بھی اہل تشیع پر سعودی عرب میں ظلم کیے جاتے ہیں جانے انجانے میں، آج زیارت کرنے کے لیے جو مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ حضرات بخوبی جانتے ہیں کس طرح سے وہاں پر مومنین کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کس طرح سے مومنین کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے بہت ممنون و متشکر ہیں، اور ایک بار پھر ہم آپ کو یہاں کا وہ مناظر دکھاتے ہیں شہید اسمارک کے کہ کس طرح سے یہاں پر پچھلے سال پروٹیسٹ ہوا تھا اور اس سال کے حالات کیا ہی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یقیناً یہ اس وقت 2020 میں یہ بڑے دل کو افسردہ کر رہے ہیں، بہت دل کو تکلیف دے رہے ہیں کہ کیا حالات تھے اور کیا حالات ہو گئے کووڈ-19 کو لے کر کہ آج ہم اپنے پروٹیسٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے رمضان میں 19 رمضان کے حوالے سے جو جلوس گلیم تھا اس کو بھی منظر آپ کے سامنے پیش کیا، 19 رمضان لکھنؤ کو سناٹا، اور 21 رمضان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، 21 رمضان لکھنؤ ویران۔ اور اس وقت 8 شوال کو بھی یہی حالات ہیں کہ اس وقت بھی ہمیں آپ کو آن لائن پروگرام ہی دکھانا پڑ رہا، اور یہ جو حالات شہید اسمارک کے تھے جو 8 شوال کو یہاں پر بہترین ہم پروٹیسٹ کرتے تھے شہزادی کے حوالے سے کہ جو مزار مقدسہ منہدم کیے گئے ان کو ری بیلڈ کرنے کے لیے، شہزادی نے نوحہ کیا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، اگر دنوں پر پڑتی تو مثل راتوں کے تاریخ ہو جاتے۔ ہائے بیٹی کو باپ پر رونے نہ دیا۔ لوگ جناب امیر کے پاس آنے کے بعد کہا بنت رسول سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہائے کیسا مسلمان تھا جو رسول کے دنیا سے جانے کے بعد چین کی نیند سونا چاہتا تھا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو فقط ایک بات کہی، یا ابوالحسن آپ ان سے کہہ دیجئے ارے زہرا اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، میں بہت جلد اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ ہائے وہ دن بھی آ گیا جب بابا کے پاس چلی گئیں، لیکن بعد میں قبر میں بھی زمانے نے آرام نہ کرنے دیا۔ ہائے وہ روضہ منہدم کر دیا گیا، وہ مزار منہدم کر دیا گیا، آج اسی بے کس کا ماتم ہے۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں علی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب سے کہ وہ آن لائن ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مومنین کے درمیان وہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں گراف ایجنسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مگر اپنے گھروں پر بھی بیٹھ کے اس ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں جو ظلم آل سعود نے جنت البقیع میں رسول اللہ کی بیٹی اور ہمارے دوسرے اماموں کی قبور پر ڈھائے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ظالم سعودی عرب، وہ ظالم حکمران جو زبردستی اپنا آئیڈیالوجی تمام مسلمانوں کو اوپر تھوپنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، ان کا نظریہ تعلیمات رسول کے خلاف ہے، ان کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے
وہابیزم کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ شفاعت کے خلاف ہیں، یہ احترام کے خلاف ہیں، یہ وسیلے کے خلاف ہیں اور یہ آثار کے خلاف ہیں۔ 4 چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں: عدم شفاعت، عدم احترام، عدم توسل اور عدم آثار۔ آثار وہ چیز ہے کہ جیسے کسی چیز کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو جائے، کسی کی یاد آ جائے، کسی کی یاد تازہ ہو جائے، اس کو اسلام میں آثار کہتے ہیں۔ جبکہ یہ چاروں نظریے قرآنی نظریے ہیں، اسلام نے ہم کو بتایا ہے، رسول نے ہم کو بتایا ہے، ہمارے مذہب نے ہم کو بتایا ہے۔ مگر اگر کوئی قرآن کے خلاف بولے، اگر کوئی رسول کے خلاف بولے، اگر کوئی قرآن کی آیت کے خلاف دلیل دے تو پھر وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں کہیے گا اس کو آپ، یہ آل سعود مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ بھلے یہ سعودی عرب میں ہوں، بھلے ان کے ملک میں خانہ کعبہ ہو، ان کے ملک میں حرم رسول ہو، ان کے ملک میں مسجد رسول ہو، مگر یہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور بڑی سے بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر احتجاج اپنا درج کرائیں۔ لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک 4 مرتبہ دن بھر میں ہم اپنی پروفائل اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن دن بھر میں 4 مرتبہ اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنے کے واسطے ہمارے پاس وقت ہے تو کیا ہم ایک دن جنت البقیع کے واسطے، جنت البقیع کے نام پر ہم پروفائل اپڈیٹ نہیں کر سکتے؟ اس دن ہمیں اپنی پروفائل اس طریقے سے اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگائیے، اس کی تصویر لیجئے اور جنت البقیع کی تصویر لے کے اپنی ڈی پی کے اوپر لگائیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ احتجاج کیجئے۔ اور دیکھیے یہ زمانہ وہ ہے جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہر سال شہید اسمارک پر مولانا یاسو عباس صاحب کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا، مگر اس سال ایک بیماری کی وجہ سے، مہاماری کی وجہ سے ہم جمع نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شہید اسمارک پر نہیں جمع ہو سکتے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کہیں جمع ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے، مگر ہماری زبانیں تو آزاد ہیں، ہماری فکر تو آزاد ہے، ہمارا ذہن تو آزاد ہے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے قلم تو آزاد ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر احتجاج درج کرائیں، ہم UN میں جا کے، ان کی ویب سائٹ پر جا کے، وہاں جا کے احتجاج اپنا درج کرائیں، جنت البقیع کی تعمیر کی مانگ کریں، سعودی عرب کے خلاف اپنا احتجاج جاری کریں، اس واسطے کہ معصومہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا بہت مظلومہ بی بی ہیں۔ کل بھی ان پر ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ کل رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جناب فاطمہ زہرا پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے فاطمہ زہرا پر، اور بی بی کا یہ مرثیہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے جو اگر دنوں پر پڑتے تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے۔ بڑی مظلومہ بی بی ہیں رسول اللہ کی بیٹی، بڑی مظلومہ ہیں۔ کل بھی فاطمہ زہرا پر مصیبتیں تھیں، آج بھی جناب فاطمہ زہرا پر مصیبت ہے۔ کل ذات جناب فاطمہ پر مصیبت تھی، آج قبر جناب فاطمہ زہرا پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بی بی جنہوں نے وصیت کی تھی، ابوالحسن تاریکی شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، تاریکی شب میں میری میت اٹھے۔ ہاں ہاں، جس کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھا اس کی قبر آج زیر آسمان ہے، اس کی قبر مبارک آج کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں، زیادہ سے زیادہ صدا احتجاج بلند کریں اس ظلم کے خلاف جو ظلم آل سعود
ان قبور پر ڈھا رہا ہے جو قبور آل رسول کی ہیں، جو قبور رسول کے خاندان والوں کی ہیں، وہ قبریں جن سے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، وہ قبریں کہ جو اسلام کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ فاطمہ زہرا اس دنیا سے یہ کہتی ہوئی سدھار گئیں، بابا اگر دنوں پر مصیبتیں پڑتیں تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے، مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے۔ تاریکی شب میں امیر المومنین نے جنازہ اٹھایا اور بقیع قبرستان میں لا کے رسول کے پارہ جگر کو سلا دیا۔ بقیع کے قبرستان میں جناب فاطمہ زہرا یہ قبر بنائی، لیکن یہ بھی کتنا بڑا ظلم ہے کہ فاطمہ زہرا نے تو وصیت کی تھی کہ فلاں میرے جنازے میں نہ آئیں، تاریکی شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا۔ جب یہ خبر، یہ اطلاع دوسرے دن مدینہ کی گلیوں میں پہنچی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے سدھار گئیں، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئیں، رسول کی بیٹی کی میت بھی دفن ہو گئی، رسول کی بیٹی کی نماز جنازہ بھی ہو گئی، تو وہ مسلمان جہاں سے وہابی آئیڈیالوجی کی شروعات ہو رہی ہے، جہاں سے اس نظریے کی شروعات ہو رہی ہے جس نظریے نے آج ان قبور کو ڈھا پر ظلم کیا ہے اور روزوں کو منہدم کیا ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قبر فاطمہ زہرا کھودیں گے، قبر فاطمہ زہرا سے میت فاطمہ زہرا نکالیں گے، دوبارہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے میت کو پھر دفن کریں گے۔ جب یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی، علی کو غضب آ گیا، علی کو جلال آ گیا، علی نے بے نیام ذوالفقار اپنے کاندھے پر رکھی، کہا کس میں اتنی ہمت و مجال جو قبر فاطمہ زہرا سے ایک کنکری اٹھا لے۔ ہاں یا علی، آپ موجود تھے نا، قبر فاطمہ زہرا سے ایک کنکری کوئی نہ اٹھا سکا، مگر یا علی آج فاطمہ زہرا کی قبر پر سایہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی قبر زیر آسمان ہے۔ یا علی ذوالفقار لیے ہوئے آئیے، آپ کا بھرا گھر بقیع کے قبرستان میں آرام کر رہا ہے۔ بہت شکریہ محترم مرزا اعجاز اطہر صاحب کی، آپ نے جنت البقیع کے حوالے سے بہترین گفتگو کی، اور آج جو مظالم سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ہم پر ہو رہے ہیں، چاہے وہ مزار مقدسات کو ڈھا کر کیے جا رہے ہوں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں آپ کو زیارت سے روک کر کیے جا رہے ہوں، یہ سلسلہ باقاعدہ طور پہ آج یعنی 8 شوال تک جاری ہے۔ نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روزہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا ہے مزارے سیدہ، ہے مزارے سیدہ، ہے مزارے سیدہ۔ جو حضرات جاتے رہتے ہیں زیارت پر، عمرے پر، حج پر، انہیں اس کا باقاعدہ علم ہے کہ کس طرح سے وہاں پر شیعوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ بہرحال ہم تیار ہیں ہر زیادتی کو سہنے کے لیے، بس ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں سعودی گورنمنٹ کی، ظالم گورنمنٹ سے، کہ بس ہمیں ایک موقع فراہم کر دے کہ کسی بھی طرح سے ہم روضہ جنت البقیع جس طرح سے منہدم کیے گئے اسی طرح سے ہم ان روضوں کی تعمیر نو کرا سکیں۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری گراف ایجنسی کی ٹیمز کی جانب سے، جناب یعصوب عباس صاحب کی جانب سے جو اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرتے تھے ہر برس، اس بار یہ آن لائن پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، پوری ٹیم کی طرف سے سبھی ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک گزارش کرتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کو ہمیشہ جاری رکھیے گا اور حد تک جاری رکھا جائے گا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے اور وہ آ کر ان ظالموں سے بدلہ لے لیں۔ اور یہ اس پروگرام کا چونکہ جو اختتام ہوتا تھا وہ زیارت کے حوالے سے ہوتا تھا، تو میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو اختتام کے لیے جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر اس پروگرام کو